تو خلافت اپنا سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت علی مرد آباد. وہ شخص خود بچہ دودھ پیتا فیڈر ہے، کیا اس کو نہیں چاہیے تھا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کے حالات پڑھے، تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی کیا خدمات ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پتہ ہے، مگر صحابی رسول حضرت عمار کے بارے میں نہیں پتا، حضرت ابو بصیر کے بارے میں نہیں پتا. کہ اپنے دھندے ہیں، کہیں نور و بشر ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. قرآن زیر بحث نہیں ہے، صحابہ کا زیر بحث آنے ہیں. انجینئر صاحب کا کام ہے نا، انجینئر صاحب نے کر دیا وہ تو بسم اللہ کریں انجینئر صاحب کی. ہمیں دیکھیں پاکستان میں بکتا ہے، جو بکے گا ہم وہ بیان کریں گے، جو نہیں بکے گا ہم نہیں بیان کریں گے. اٹس جسٹ سمپل اصول ہے، بزنس ہے بس. یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا، یہ منبر رسول والی کام تو نہ ہوا نا. اگر آپ آرتھر جیفری کی کتاب اٹھائیں، اس کے سارے اعتراض یہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے، ایک چیز سچی ہے، یا قرآن سچا ہے یا مسلمان سچے، دونوں سچے نہیں ہیں. السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹائمز. آج اس پوڈ کاسٹ کو شوٹ کرنے کا مقصد ان پہلوؤں پر نظر دوڑانا ہے جو کہ آج کل کے نوجوان کو فیس کرنے پڑے. آج کے نہیں بلکہ ہر وقت میں جب بھی کوئی نوجوان اٹھا تو اسے ان مسائل سے گزرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ کچھ مہینے صبر کرتا ہے اور اس کے بعد ڈراپ ہو جاتا ہے. تو آج اس چیز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کو، جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں پر مہارت رکھتے ہیں. تو آج ان سے جانیں گے کہ ان کا ان چیزوں پہ کیا موقف ہے اور ان چیزوں کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی شروع کریں سوالات. جی بسم اللہ کریں. اچھا علی وقار قادری صاحب، ایک پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے. سب سے پہلے ہمارے جتنی بھی یوتھ ہے، یہ زندگی کے جب پیک پہ پہنچتی ہے، اپنی اوریجنل جب یہ جوان ہو جاتی ہے، اگر ہم اردو ورڈز کے اندر بات کریں، تو اس ٹائم ان کے دل میں کہیں نہ کہیں دین اسلام کے خدمت کرنے کا دل جذبہ جاگتا ہے. مگر اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کا جذبہ جو ہے وہ 3-4 مہینے میں یا 2-3 ہفتے میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی مسلک کو فالو کرتے ہیں یا اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں تو انہیں دوسرے مسلک کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلط باتیں کہی جاتی ہیں. ایون کہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا اور اس طرح کے معاملات کریٹ کیے جاتے ہیں. تو وہ اپنے اس سے بدظن ہو کر وہ دوبارہ سے واپس اسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں وہ پہلے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ علماء کرام کی پرابلم ہے کہ ہمارے یوتھ ہی اسے ایکچوئل میں فیس نہیں کر پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ تو بڑا اہم ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیے. جی امپورٹنٹ یہ ہے، دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، یہ سوال آپ کا بالکل درست ہے. بلکہ آپ کے سوال میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ نوجوان اگر دین بیزاری کی طرف جا رہی ہیں تو وہ اس لیے جا رہی ہیں کہ ان کا خدا نخواستہ دین کی حقانیت پر اعتماد ہی اٹھتا جا رہا. الہادی فکر جو داخل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر، اور خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب ایک بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ ایک طبقے کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو کوئی کرکس آف دا دین نہیں بتایا جاتا. اس کو الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے کرکس آف دا دین نہیں بتایا جاتا. اس کو قرآن سے نہیں جوڑا جاتا. قرآن اساس ہے جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو اتھینٹک اور بنیادی چیز ہے جس کے پیرائے میں ہم ایون کہ احادیث کا بھی جو ڈٹرمنٹ کرنا ہے اور احادیث کا جو معنی مفہوم متعین کرنا ہے وہ بھی ہم نے قرآن کی روشنی میں کرنا ہے. اگر کوئی قرآن سے ٹکرائے گا تو یہ متفقہ اصول ہے محدثین کا کہ اس حدیث کو ہی قبول نہیں کیا جائے گا جو قرآن کے اجتماعی مفہوم سے اور اجتماعی تصور سے اور اجتماعی نظم سے ٹکراتی ہوگی. قرآن کا ذکر نہیں ہے،
ہر کوئی اپنے اپنے طبقات کے اندر اپنی اپنی کتابوں کا تذکرہ کرتا ہے. نوجوان جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ طبقہ کہتا ہے کہ صرف ہم جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ سارے جہنمی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہم منافقت کرتے ہیں، جو یہ سارے طبقے جو بریلوی ہیں یہ دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اندر سے، جو دیوبندی ہیں یہ شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ ہیں وہ دیوبندیوں اور بریلویوں اور اہل حدیثوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ان سب میں اچھے لوگ ہیں لیکن اکثریت ہی ہے. اب جب نوجوان ان سب کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہ پتہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نمائندے ہیں دین کے. اگر یہ اتنے کنفیوز ہیں تو اس کا مطلب ہے دین کے اندر اگر کوئی جان ہوتی تو کم از کم یہ لوگ جو 20 سال 15 سال 8 سال مدارس میں پڑھے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا ایک پورا وضع قطع بنایا ہوا ہے، اگر ان کا یہ حال ہے، ان کو دین نے کچھ نہیں دیا تو ہمیں اس نے کیا دینا ہے؟ ایک طبقہ اس طرف چل پڑتا ہے، دوسرا طبقہ اس طرف چل پڑتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اور مستشرقین کو اگر آپ دیکھیں، مغرب نے جتنے اسلام پر اعتراض کیے ہیں، اگر آپ آرتھر جیفری کی کتاب اٹھائیں اس کے سارے اعتراض یہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے، ایک چیز سچی ہے، یا قرآن سچا ہے یا مسلمان سچے، دونوں سچے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. اب مسلمان جو قرآن کے لیے جان دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے جو تعلیمات قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں یہ مسلمان ان تعلیمات کا پیکر نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اسلام کے اندر اتنی جان ہوتی تو یہ اپنے لوگوں تو کم از کم سنکرونائز کر دیتا، ان کو تو انٹیگریٹ کر دیتا ان کے اندر، ان کی شخصیات کے ساتھ تو یہ تعلیمات انٹیگریٹ ہو جاتی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ چیز جا کے بڑی بین الاقوامی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ اور ایک انفرادی سطح پہ ایک شخص نوجوان جو دین کی طرف آ رہا ہے اس کو دین کے کرکس سے مطلب اس کے دل و دماغ میں بغاوت آ جاتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی جان ہوتی، اس کے اندر کوئی حقانیت اور سچائی ہوتی تو یہ جو ماننے والے ہیں جن کی عمریں گزر گئی ہیں، کیا یہ آپس میں لڑتے ایک دوسرے کو کافر کہتے؟ وہ میں تو ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ مذہبی لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں چونکہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، ہم کسی کی عزت پامال نہیں کرتے. اور پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں آپ ہمارے ممبروں کا کیا حال ہوا ہے، یعنی وہ والی گفتگو ممبر رسول پر ہو رہی ہے، بہن اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو بتائیے جب یہ تضاد سامنے آئے گا تو نوجوان کیا کرے گا؟ اور اس تضاد کا ذمہ دار ہماری مسلک کی تعلیمات ہیں، چونکہ ہم نے مسلک کو دین کی جگہ دے دی اور دین کو اڑا دیا. قرآن کہیں بھی نہیں رہا. جہاں قرآن آئے گا وہاں پر آپ کو مسالک کا دامن چھوڑنا پڑے گا، اور مسالک رکھیں لیکن قرآن کے تابع کر کے رکھنے پڑیں گے. ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارا مسلک اتنا، بعض لوگ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں چونکہ سب اس طبقے میں نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ایکسیپشنز موجود ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے مسلک کو اتنا مطلب قوی انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی بات ٹکراتی ہے تو قرآن کی تو تعویل ہو جائے گی، مسلک کی تعویل نہیں ہو سکتی. یہ پوزیشن ہے جس نے نوجوان کو اس سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ دین سے بیزار ہے. یہ تو بہت بہتر ہو گیا، بڑا آپ نے خوب اس کا جواب اچھا دیا. اب سوال نمبر دوسرے کے چلتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار جگہ فرما رہے ہیں کہ جب میں کچھ کہہ دوں یا میرے نبی تمہیں کوئی چیز کا حکم دے دیں تو تم اس میں سے کوئی دوسری رائے قائم نہیں کر سکتے، ایون کہ تم اس پہ کوشچن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا. آپ ایک کوشچن ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ بات کہاں کی ہے قرآن مجید میں؟ کہاں پر یہ آیت آپ بتائیے. یہ سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، میں آپ کو آیت میں دکھا دوں گا. باقی اچھا تو اس میں ہے کہ اللہ کی بات میں کوئی کوشچننگ نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ کافر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتی تھی، تو کافر کہتے تھے یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے آیتیں بتاتا ہے آپ کا خدا اور بعد میں خود ہی اسے غلط کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ میں خدا ہوں، میرا حق ہے، میں جو مرضی کر سکتا ہوں، تم کون ہوتے مجھ سوال کرنے والے. اچھا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 159 میں فرما رہے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، اور سورہ آل عمران میں
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جن سے دین کے دعوے دار اپنے کہ ہم سیکریفائز کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جان قربان کر دیں گے، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اور اللہ کے نبی تو اللہ کی تعلیمات کے علاوہ چلتے نہیں ہیں، تو جب ہم فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تو اس سچویشن میں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو سکیں گے؟ اور کیا یہ فرقہ واریت اس دین کو بانٹ رہی ہے؟ اور کیا یہ فرقہ واریت درست ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو تھا وہ اس سے میرا اتفاق نہیں ہے، وہ شاید آپ بیان کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کوشچنیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ غیر ایسے کفار میں پیدا ہو رہا ہے، غیر مسلموں میں پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہی رکھیں کہ کوشچنیبل ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو لاجیکلی کیسے ایگری کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کے، اگر میری یہ کتاب ہی آ رہی ہے، قرآن مجید کے توحید پر آرگومنٹس آپ ملاحظہ کریں تو 80% توحید پر جو آرگومنٹس ہیں وہ ریشنل آرگومنٹس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو زمین سے پانی کا ایک ہی قطرہ ڈال کے مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں اگاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر کے اوپر لکڑی پر منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن ڈال کے اس کو کون کر چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہواؤں میں میری آپ سے بات اس ہے کہ جی جی ہاں، تو ایک چیز تو یہ کہ کوشچنیبل ہے، ہر چیز کوشچنیبل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ہر شے کوشچنیبل ہے۔ ایون کہ ہمارے ہاں مولویوں نے یہ ایمان بالغیب کا کانسیپٹ بھی غلط بنا دیا، میں آپ کو اس کی بھی بتا دوں۔ ایمان بالغیب بن دیکھیں آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ماننا نہیں ہے۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ آپ کا عقل، آپ کا استدلال، آپ کا استنباط آپ کو ایک نتیجے پر پہنچا رہا ہے، لیکن آپ وہ حقائق اس مرئی آنکھ سے، اس مادی دنیا کے اندر ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ بس یہاں پہ پھر آپ نے اس غیب کا امکان، غیب کو مان لینا ہے جو آپ کی عقل، آپ کا استدلال، آپ کا استنباط آپ کو وہاں تک لے کے جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا عقل وہ آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر شے کوشچنیبل ہے، اور کوشچن کر کے قرآن آپ کو پوری گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اب دوسرے حصے پہ آ جائیں۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ، میں کسی اور کانٹیکس میں، اچھا میرا کانٹیکس بات کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے دیں گے، جیسے مسلمانوں کو کہا گیا کہ شراب نہیں پینی، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نہیں جی میں نے پینی ہے، مجھے اس میں شفا مل رہی ہے، یا میں زیادہ کوانٹٹی نہیں دے رہا ہوں، مجھے میرا ڈپریشن اس سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم ہی دے دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، کہ آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، تو اس سچویشن میں جب جی جی اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا حصہ جو سوال کا تھا، پہلا حصہ ہو گیا، دوسرا حصہ یہ تھا جو آپ نے فرقہ پرستی اور اس سے بات کی، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ دیکھیے، انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم رکھا ہے وہ اختلاف پر رکھا ہے۔ آپ الگ انداز سے سوچتے ہیں، میں الگ انداز سے سوچتا ہوں، ہر کوئی الگ انداز سے سوچتا ہے، لیکن ہر الگ انداز سے سوچنے کے باوجود بنائے وحدت اللہ نے فراہم کی ہے، اور وہ بنائے وحدت نفسی بھی ہے کہ سب آدم کے بیٹے ہیں، اور فکری بھی ہے۔ توحید فکری بنائے فکری طور پہ آپ کو وحدت کا درس دیتی ہے، آپ کے فکر کو ایک نقطے پر لاتی ہے، اور نفسی طور پہ جسمانی طور پہ بھی آپ کے اندر ایک وحدت کا تصور ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ دونوں تصور بیان کیے۔ تو اس تنوع اور اس اختلاف کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا۔ جو امت واحدہ، جو امت کا ایک بڑا تصور قرآن مجید نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم چھوٹا سا اختلاف تو رکھ سکتے ہو، اپنی ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ بھی رکھ سکتے ہو، دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو غلط بھی سمجھ سکتے ہو، مگر اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اپنا تشخص اس پورے بڑے حصے سے کاٹ کے اپنا الگ تشخص نہیں بنا سکتے۔ یہ حرام ہے۔ اپنا ایک الگ تشخص بنانا اور کہنا کہ میں اس سے ہٹ کے ہوں اور میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔
جہاں پر میں ٹھیک اور یہ غلط آ جائے اور الگ تشخص قائم کرنے کی طرف چلے جائیں. اس طرح ہم نے تو دیکھیں پورے پورے نام رکھ لیے ہیں فقوں کے اور مسلکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث ہیں. ہمیں جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ بے شک جس سے اپنا تعلق رکھیں, آپ بے شک جس سکول آف تھاٹ, چونکہ سکول آف تھاٹ تو دنیا میں بہت سارے ہیں اور ہر فن میں ہیں, دین میں بھی ہیں, سائنس میں بھی ہیں, فکریات میں بھی ہیں, فلسفہ میں بھی ہیں. سکول آف تھاٹ سے اٹیچ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ آپ ایک الگ تشخص قائم کریں. سر یہ جو بلال بھائی مسائل بنی ہیں نا, مسائل تشخصات کی وجہ سے بنی. اچھا اب جب تشخص بنتا ہے, میں بریلوی, تو دیوبندی, تو شیعہ, تو اہل حدیث, اب پھر کیا ہوتا ہے, پھر پورا کام تشخص کی بقا کے لیے ہو رہا ہے, دین درمیان سے نکل چکا ہے. اب بریلوی کام اس لیے کرتا ہے کہ بریلویت کو سچا ثابت کیا جائے اور باقی سب کو جھوٹا ثابت کیا جائے. دیوبندی اس لیے کام کر رہا ہے کہ دیوبندیت سچی ہے, باقی سب غلط ہے. شیعہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ شیعیت سچی ہے, باقی سب غلط ہے. ہر ایک کے پاس بڑی مضبوط بنیادیں ہیں, ہر ایک کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں. یہ ایشو ہی نہیں ہے زیر بحث لانے والا. ایشو یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات اور اپنے دلائل کی بنیاد پہ کیا آپ اس بڑے سمندر میں نہیں رہ سکتے تھے؟ آپ کو کاٹ کے اپنے آپ کو الگ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہمارے ہاں یہ جو بزرگوں کے ناموں کی نسبتیں ہیں, میرے نام کے ساتھ قادری لگا ہوا ہے, لیکن میری گفتگو آپ سن رہے ہیں. یہ نسبتیں تو آپ دیکھیں نا, آپ کسی نہ کسی کمپنی سے تو لیتے ہیں, وہ جو آپ کے پاس وابڈا آتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو پاور سٹیشن ہے اس کا منکر ہو جائیں؟ نہیں. دیکھیں, کسی کے ساتھ نسبت ہونا, کسی سکول آف تھاٹ سے اتفاق کرنا یا کسی سکول آف تھاٹ سے اختلاف کرنا, اس کا مطلب مسلک کے ساتھ جڑنا ہرگز نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے وہ جہالت ہے. اور یہ لوگوں نے واقعی اس وقت جو دین کا حشر مسلکوں نے کر دیا ہے, ہم نے تباہی اور بربادی کر دیا. آپ غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں اور گناہ گاروں کی. اگر ہم وہ لوگ جو مسلکوں کی تبلیغ کر کے دین کو پارا پارا کر چکے ہیں, ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بچ گئے نا, تو باقی سب بچ جائیں گے. اچھا, اب ہم تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں, جو کہ کچھ زیادہ ہی میں کہوں گا تھوڑا زیادہ سخت ہوگا, مگر میرا مقصد اس کی سختی کو ایکسپلین کرنا نہیں ہے. مقصد صرف بتانا ہے کہ آج کے معاملات کیا چل رہے ہیں اور آج کل اسلام کا کیا حال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے, جو یوتھ ہے, انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پتہ ہے, مگر صحابی رسول حضرت عمار کے بارے میں نہیں پتا, حضرت ابو بصیر کے بارے میں نہیں پتا, جن کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا ایک پراپر کام ختم ہوا. صلح حدیبیہ جتنا بڑا مسلمانوں پر بوجھ تھا وہ ختم جس صحابی کے سے ہوا, ان کا انہیں نام نہیں پتا. ایون اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے کتنے اپنے دوستوں سے اور نوجوان دوستوں سے اس بارے میں پوچھا کہ حضرت ابو بصیر کون ہے, حضرت عمار کون ہے, تو انہیں نہیں جانتے, مگر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے یا ان کا نہ جاننا مسلمان کے لیے ہلاکت نہیں؟ دیکھیے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا یہ ایک الگ چیز ہے, اور صحابہ کرام میں سے جو بڑی اہم ترین شخصیات ہیں دین اسلام میں, جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس طرح حضرت عمار بن یاسر کا آپ نے نام لیا, ان کو نہ جاننا یہ الگ مسئلہ ہے. یعنی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اس لیے نہیں جانتے کہ وہ حضرت عمار کو نہیں جانتے, یہ اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ بڑے نکتے کی بات کی آپ نے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام مسالک کا ایک تشخص ہے, خاص قسم کی شخصیات ہیں جو ہر مسلک میں پرومیننٹ ہے. مثلا آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا, یہ پرومیننٹ ہے بریلوی مکتب فکر میں, ویسے تو اوور آل اہل سنت میں ہے پوری دنیا میں, لیکن بریلوی مکتب فکر میں. آپ مولانا تھانوی کا ذکر کریں, اشرف علی تھانوی کا, وہ پرومیننٹ ہے اس میں دیوبندی مکتب فکر میں. آپ امام خمینی کا ذکر کریں, وہ پرومیننٹ ہیں شیعہ مکتب فکر میں. سمجھ آئے؟ آپ احسان الہی ظہیر صاحب کا ذکر کریں, وہ پرومیننٹ ہے اہل حدیث مکتب فکر میں. تو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ کسی اہل حدیث سے پوچھ لیں, یہ جو جن دو صحابہ کا نام آپ نے لیا ہے, عمار بن یاسر کو تو جانتے ہوں گے شاید, دوسروں کو نہیں جانتے ہوں گے. کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ چونکہ جب مسالک کا تشخص آتا ہے تو پھر چیزوں کو بڑے تناظر میں, بڑے کینوس میں نہیں دیکھا جاتا. چیز اصل یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا کوئی بری بات نہیں ہے, صحابہ کرام کو نہ جاننا بری بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ان کا اپنا جو دین ہے انہوں نے کہاں سے لیا؟ وہ خود صحابہ کرام کے غلام تھے, یعنی انہوں نے خود صحابہ کرام سے لیا,
اہل بیت اطہار سے لیا. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جاتے ہوئے, دنیا سے جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کر گئے. ایک چیز چھوڑ کر گئے اہل بیت, ایک چھوڑ کر گئے قرآن. اور اپنے منہج طریقہ کار کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علیکم ما انا علیہ واصحابی, اور اس طریقے پہ چلنا جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ. یعنی رسول اللہ نے قرآن, اہل بیت اور صحابہ ان تینوں کو جوڑ دیا. یہ تو ہے اصل اساس. اس نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ پھر ثانوی حیثیت کی ہیں. اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں پڑھا رہا تو یہ ان ہمارے ہاں جو ایک خاص قسم کا ریلیجیس پیراڈائم متعارف ہو چکا ہے, یہ اس کا قصور ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ریئلسٹک اپروچ آپ بھی دیکھیے. اب میں کل پڑھ رہا تھا, آج صبح میرا سمر نیوز پہ پروگرام تھا بلال کتب صاحب کے ساتھ, میں کل کتاب پڑھ رہا تھا الاصابہ, ٹھیک ہے, فی تمیز صحابہ, امام ابن اسیر کی کتاب ہے. اب انہوں نے اس میں 80,000 صحابہ کرام کے تذکرے بیان کیے ہیں. تو آپ بھی کوئی پریکٹیکل سوال کریں. اب ضروری نہیں, اب میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, میری 33 کتابیں چھپی ہوئی ہیں, اس میں سے کئی صحابی ایسے ہیں جن کا نام مجھے نہیں آتا. اب آپ وہ نام کوٹ کر کے کہیں کہ میں صحابہ کو نہیں جانتا اور شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں, تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. تو چیزیں یہ ہیں کہ اس کو ایک بالکل بڑے ریئلسٹک انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو. صحابہ کرام کے بنیادی تو 3 طبقے ہیں, سن لیں. ایک طبقہ ہے مہاجرین کا, مہاجرین میں بڑے نام ہم سب جانتے ہیں. ایک طبقہ انصار کا, انصار کے بڑے نام ہم سب جانتے ہیں. اور تیسرا طبقہ ہے طلقاء کا, جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. طلقاء کا ان کو صحابہ کرام میں بھی ایک طبقہ مانتا ہے اور طلقاء بھی مانتے ہیں, دونوں چیزیں موجود ہیں. تو یہ سارے ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں, آپ اس کی فکر نہ کریں. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اصل میں وہ بات ادھر سے ادھر چلے گی. مقصد یہ تھا کہ ممبروں پر بات نہیں کی جاتی. پرابلم یہ ہے کہ میں اصل میں بات اندر سے ایک اور کرتا ہوں کہ اب ہمارے ممبروں پر اور چھوڑیں, آپ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں. میں خود جمعے بدل بدل کے جمعے پڑھتا رہا, آپ کے کون سی مسجد میں قرآن زیر بحث ہے مجھے یہ بتائیں. آپ تو صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں, زیر بحث نہیں ہے حضرت. ہر ایک کے اپنے دھندے ہیں, کہیں نور و بشر ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. قرآن زیر بحث نہیں ہے, صحابہ کا زیر بحث آنے ہیں. ہمیں دیکھیں پاکستان میں بکتا ہے, جو بکے گا ہم وہ بیان کریں گے, جو نہیں بکے گا ہم نہیں بیان کریں گے. اٹس جسٹ سمپل اصول ہے, بزنس ہے بس. یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا. یہ ممبر رسول والی کام تو نہ ہوا نا, نام ممبر رسول کا دے دیا گیا. بالکل نہ ہوا, غلط ہوا. کون کہہ رہے تب یہ اسی غلطی نے تو دین کو یہاں تک پہنچایا. بالکل غلط ہوا, کون کہہ رہے یہ ٹھیک ہوا. اچھا ایک منٹ, اچھا آپ کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ بڑے نیوٹرل قسم کے ہیں کہ آپ کسی مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے, جو کہ بہت اچھی چیز لگی مجھے. میں مسلمان ہوں, جی جی سمجھ آئی. سب سے پہلے قرآن اور سنت, جس کی بھی بات میں, میرا یوٹیوب چینل دیکھیے, اس پر میرا یہ پوائنٹ آف ویو پڑا ہوا ہے کہ نماز میں قرآن کو دیکھتا ہوں, پھر حدیث کو, پھر چاروں ائمہ کی رائے کو لے لیتا ہوں, 5 کی, جس کی قریب تر لگتی ہے اس پر عمل کر لیتا ہوں. دیکھیں قبر میں مجھ سے میرے اللہ نے سوال کرنا ہے, نہ میں نے امام ابو حنیفہ کو جواب دینا ہے, نہ امام شافعی کو, نہ امام مالک کو. یہ سب بڑے لوگ تھے, ان کی کام سے میں نے استفادہ کرنا ہے, اور جواب دے میں صرف قرآن کا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی کا جواب دے نہیں ہوں. امام مالک کے سامنے نا کسی نے فتویٰ بیان کیا کہ فلاں صحابی تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں. امام مالک غصہ آ گیا. امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک صاحب قبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کا قول مردود بھی ہو سکتا ہے, قبول بھی ہو سکتا ہے. وہ واحد ہستی ہے جس کا کوئی قول مردود نہیں ہے, ہر قول قبول ہے. تو ہم ہر بندے کو اٹھا کے نبوت کے درجے پہ نہ لائیں نا. تو یہی تو مسئلہ ہے. جب عقیدت آتی ہے تو ہم تحقیق اور اصل حقائق کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں. اچھا, اب جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اور میجورٹی یہی چیز دیکھی گئی ہے اب تک پاکستان میں. میں نے اپنی نظر میں سوال کریں گے تو مجھے پتہ لگے گا نا, مجھے تو ہاں جی وہی ایسی ہے. تو اب بہت زیادہ پاکستان میں ان یہ کام میں نے اپنی نظر سے خود دیکھا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ جو ہماری ہے, نوجوان نسل, ان کے دوستوں میں اہل مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ انہیں اپنی مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں, اپنے جلوسوں میں لے کے جاتے ہیں, اور جب وہ وہاں جا کے حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان کے بارے میں یہ باتیں سنتے ہیں اور ایک پوائنٹ اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں
کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے اور ابو بکر عمر نے ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سچویشن میں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت قائم ہوئی تو اس ٹائم جو فیصلہ جن کے درمیان ہوا، جنہوں نے فیصلہ کیا اس چیز کا ابوبکر کی خلافت کا، ان میں اہل بیت شامل نہیں تھی. اب جب وہ یہ بات سنتے ہیں اور یہ کانوں میں ڈالا ہوتا ہے من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا ہوں، تو وہ ایمان بڑا ڈگمگاتا ہے اور وہ اسی ٹائم بریلوی سے ہٹ کے اہل حدیث سے ہٹ کے اہل تشریف مانگ جاتے ہیں. اب ان کا کیا ریزن ہے پیچھے اور اسے کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں یہ ایک جگہ مسئلہ نہیں ہے، دونوں جگہ مسئلہ ہے جی جی اور یہ دونوں گمراہیاں ہیں. اچھا دیکھیے، میں تفضیل کا قائل نہیں ہوں کسی کی بھی، اور میں اس تفاصل کو، اس مفاضلہ کو بالکل درست نہیں سمجھتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا کائنات کا آپس میں تقابل کیا جائے کہ فلاں افضل ہے یا فلاں. ہر ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی بھی شان کی تنقیص آپ نہیں کریں گے. ہاں، آپ کا ذاتی ذوق اور آپ کی تحقیق، چاہے جس کو آپ کا دل و دماغ سب سے افضل جانے، اس کی آپ کو اجازت ہے. جب سے آپ نے یہ تبلیغیں کرنی شروع کی ہیں نا، اب بریلویوں نے اس وقت ناسبیت آ گئی ہے. انہوں نے کیا تبلیغیں شروع کی؟ جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہی دوسرے طبقے نے کیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو آپ نے مثال دی، جلوس میں لے جاتے ہیں وہاں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کے خلاف جو زبان درازی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے. وہ شخص خود بچہ دودھ پیتا فیڈر ہے، کیا اس کو نہیں چاہیے تھا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کے حالات پڑے، تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی کیا خدمات ہیں؟ اچھا، اب کوئی کہے گا جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا، ایک کام دو کام، اس سے اختلاف ہے. بالکل اختلاف ہو سکتا ہے. کیا وہ نبی تھے؟ کیا وہ معصوم تھے؟ کیا ان پر وحی آتی تھی؟ وہ انسان تھے، رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنی عقل و دانش میں حسن نیت کے ساتھ بہت کچھ اچھا کیا، جس میں سے کچھ تھے ان سے غلطی ہو گئی، وہ سب مانتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہے. اب دوسری طرف ادھر صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ چونکہ ابو بکر و عمر کو برا کہتے ہیں، لہٰذا ہم علی کو برا کہتے ہیں اور علی کو برا کہہ نہیں سکتے، تو حضرت معاویہ کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں اور ان کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب پتہ کیا ہے، میں اگر آپ کو برا نہیں نہ کہہ سکتا تو میں کہوں گا یار بلال بھائی آپ نے اینک بڑی پیڑی پہنی ہوئی ہے. مقصد یہی ہوگا کہ میں آپ کو کیسے ٹونٹ کر سکتا ہوں. تو خلافت اپنا سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت علی مرد آباد. جب آپ خلافت علی مرد آباد نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ ایک چور دروازہ نکالتے ہیں، خلافت معاویہ زندہ باد. حضرت معاویہ سے متعلق اہل سنہ کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، ان پر لعنت نہیں کی جائے گی، ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھا جائے گا، اور ان کے فضائل بھی بیان نہیں کیے جائیں گے، ان پر زبان بند رکھی جائے گی. چونکہ اگر ان پر زبان کھولی جائے گی تو جو معاملات ان سے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خطاؤں کو دیکھنے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو جو معاملات ان سے ہوئے ان کا بیان ہوگا تو ظاہر ہے وہ فتنے کا باعث ہوگا. اور میں اس مشرب کا بندہ ہوں کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، وہ مشرک تھا، رسول اللہ نے اس کو عزت دی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول یہ تو مشرک ہے. حضور نے فرمایا اس کی اپنے قبیلے میں عزت ہے، تو لہٰذا میں نے اس لیے عزت دی. تو لہٰذا اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی شخصیت کسی بھی طبقے میں مقدس ہے تو اس کی توہین حرام ہے. یہ ہمارے سوشل نارمز اور بین الاقوامی اور قومی قوانین کا بھی تقاضا ہے کہ ہم یہ ایک بمانگدول آگے نہ چلے جائیں. لیکن ہم نے اندھا بھی نہیں ہونا، یہ او بھی سچا سارے شہزادے، یہ بھی نہیں کرنا. ہم روٹی کو چوچی بھی نہیں کہتے. ہم نے حق و باطل کے درمیان ایک لکیر بھی کھینچنی ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا اور باطل علی سے ٹکرا رہا تھا. وہ عمار بن یاسر والی حدیث فعل باغیہ، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم باطل کو باطل کہتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ ہمارے دین نے اجازت نہیں دی کہ باطل کو گردن سے پکڑ کے جہنم کے آخری گڑھے تک چھوڑ کے آئیں. وہ چھوڑنے والے چھوڑ دیں گے اگر وہ بنتے ہوئے حقدار، اور اگر نہ بنتے ہوئے تو ہم اس معاملے میں پڑیں گے نہیں. لہٰذا اچھا ایک بات اس میں اور میں بڑی اہم ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ لوگ شیعت کی طرف رجحان رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ اپنی مجلس میں 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کریں گے تو لوگ علی کا ذکر سننے پہ کہاں جائیں گے؟ سر آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں نا، ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہے.
ہم اگر شیعہ کو مکتب فکر کو کوئی شخص کہتا ہے گمراہ مکتب فکر ہے، ٹھیک ہے اس کی رائے ہوگی، ہم تو کسی مکتب فکر کو گمراہ نہیں کہتے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہم صرف مکتب فکر کو ایک تشخص بنا کے امت سے کاٹنے کے خلاف ہیں، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا یہ اگر ادھر ابو بکر صدیق اور عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی تنقید کی جاتی ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز کام ہے، دوسری طرف مولا علی کی جاتی ہے، اور جو شیعہ کی طرف رجحان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی اہل سنت کی کتب میں حضرت علی کے تذکرے ہیں، اہل بیت کی شانیں ہیں، آپ ان پر پردے ڈالنے چھوڑ دیں، اگر آپ پردے ڈالنے نہ چھوڑیں تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں آج کہ یار آپ تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے اب تو بہت آوازیں اٹھ گئی ہیں الحمدللہ، تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے، لیکن بہرحال یہ الزام ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی، میں نے وہ کہا تھا کہ کافی زیادہ معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، بہرحال اب مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے۔ اچھا، بات یہ تھی کہ میرا مقصد اصل میں بات کرنے کا یہ تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو پہلا سوال کیا تھا دوسرا یا تیسرا آپ سے، اس میں نے یہی اصل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابو بصیر کے بارے میں نہیں پتا جنہوں نے صلح حدیبیہ ختم کروائی، عمار کے بارے میں نہیں پتا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی 2812 کی حدیث ہے، عمار کے بارے میں تو پتہ ہے، یہ میں کہوں نہیں عمار پتا، بن یاسر وہ تو انجینئر صاحب کا کام ہے نا، انجینئر صاحب نے کر دیا ہے، وہ تو بسم اللہ کریں انجینئر صاحب کی۔ تو اچھا، وہ اب پرابلم یہ ہے کہ ابو بصیر کے بارے میں ڈسکس نہیں ہو رہا۔ انجینئر صاحب نے نہیں کیا، بڑے لوگوں نے کیا، انجینئر صاحب نے بھی حصہ ڈالا ہے، قاضی صاحب نے، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس ہاں چیز جی کو وہ صاحب پہلے ہی کر دیا تھا۔ تو اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اب ذکر نیکسٹ کوسچن۔ ان کا ہو رہا ہے جن کی زندگی اور ان کی لائف ایک عجیب سے مرحلے پہ کھڑی ہے، ڈاگ مڈول ہے، ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف ان کا ذکر ہی نہیں ہو رہا جن کی زندگی میں کچھ غلط بھی نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ میرا مسئلہ تھا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر اپنے 5 کی طرف۔ کتنے سوال ہیں؟ جی، یہ بس ختم ہونے والا اینڈنگ ہے، بس آپ وقت لے سکتے ہیں آپ کا، اور اگر آپ چاہیں تو۔ جی جی جلدی جلدی کر لیجیے۔ دین کی تبلیغ کے لیے کیا کوئی ڈگری کی ضرورت ہے؟ بالکل ڈگری کی ضرورت ہے، بالکل ڈگری کی ضرورت ہے، بالکل ڈگری کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انسانیت کی ڈگری چاہیے آپ کو، کہ آپ انسان ہوں اور بندے کے بچے ہوں، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کو یہ سوشل نارمز ہونا ضروری ہے، سوشل نارمز سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ دین کی ڈگری اور دنیاوی تعلیم کی ڈگری سے پہلے آپ کی اخلاقیات کی ڈگری ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ کسی کی مقدس شخصیت کر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو کس پیرائے میں کرنا ہے، کس قرینے میں کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تبلیغ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا، وہ ایک پٹھان صاحب تھے، وہ بس میں آ گئے خود کچھ دھماکے کے لیے، انہوں نے کہا جی، وہ بس میں سارے عیسائی تھے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا جی ہم نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا نہیں ہم تم سب کو مار دے گا، کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا نہیں پڑھتے۔ جب اس نے بندوق تان لی تو سب نے کہا اچھا خان صاحب کلمہ پڑھاؤ، تو خان کہتا ہے او خانہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ سنیے بات کو، تو یہاں وہ خان ہے کلمے پڑھانے والے لوگوں کو جن کو خود کلمہ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ انسان ہوں، آپ کو دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا پتہ ہو، اختلاف رائے کا آپ کو سلیقہ آتا ہو، اور سب سے اہم ترین بات، سب سے اہم بات، جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کو کلیئر ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک طرف سے پکڑتا ہے تو آپ ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے پکڑے جاتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے پکڑے جاتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا، یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ علماء نفس سے مسئلہ نہیں سمجھتے، بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے جواب کوئی دے دیتے ہیں، سوال گندم چنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لاجیکلی جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو نوجوان نسل آپ کے خلاف ہو جائے گی، نوجوان اثر ہو سکتے نوجوانوں پر۔ یہ تو ہے پہلی ڈگری۔ دوسری ڈگری جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے آپ کے عصری علوم کی کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہو، زبان آپ کو آتی ہو، آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس کی زبان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دین کی کم از کم بنیادی چیزیں جو قرآن اور سنت ہے، کم از کم قرآن جو آپ نے، ٹھیک ہے اگر فقہ نہیں پڑھا، اصول حدیث نہیں پڑھا، اصول فقہ نہیں پڑھا، بہت تفصیل میں نہیں گئے، لیکن کم از کم آپ نے قرآن اور سنت کو اچھے طریقے سے سیاستہ کا دورہ کر لیا ہے، اور آپ نے قرآن مجید کو 2 3 4 مختلف ذہنوں کے لوگوں کے تراجم کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیا، اگر آپ کو عربی نہیں آتی، پھر آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ چلیں بہتر ہے۔
اچھا، اب ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈگری ہونا ضروری ہے، تو اس حساب سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے کاؤنٹر یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس بھی تو کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ تو کافر سے مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے دین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں اتنا سوار دیا اور انہیں تبلیغ شروع کر دی، اور میجورٹی اصحاب کی بھی اسی طریقے سے تبلیغ کر رہی تھی. تو آج کے وقت میں اگر میرے جیسا شخص ایک اچھی حدیث سن لیتا ہے اور وہ اپنے دوستوں میں جا کے اصلاح کرتا ہے تو کیا یہ غلط ہوگا؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہوگا. آپ پھر میرا کانٹیکسٹ نہیں سمجھے، میں بتا دیتا ہوں. ہر دور میں تعلیم، تربیت اور ڈگری کا کانٹیکسٹ مختلف ہے. اس دور میں ابو بکر صدیق اور حضرت علی سب سے بڑے ڈگری ہولڈر تھے، چونکہ وہ تربیت رسول میں تھے. بالکل ایسی ہے. تو اس کا مقصد ہی تربیت ہے. تو اب تربیت کا نظام چونکہ بدل گیا ہے، اب وہ تربیت کا ایک سرٹیفکیٹ بن گیا ہے، یہ تمدنی چیز ہے، اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے. تو ایک ایسی صورت بن گئی ہے تو وہ بالکل اس صورت میں ہوگی. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اس دور کے تو ظاہر ہے وہ سب سے بڑے تو پھر تو بریلوی کو الگ اور دیوبندی کو الگ اور اہل حدیث کو الگ ڈگری لینی پڑے گی. تینوں مقادہ فکر کی ڈگری لیں پھر اہل سنت سے بات کریں. نہیں، میں نے تو اس لیے یہ بات ہی نہیں کی. میں نے تو کہا ہے قرآن و سنت کو کم از کم سمجھے. میری بات دوبارہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. بہتر ہے. جی. اچھا، اب ہم آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں ہمارے نوجوان، وہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ان سے جو قرآن سے حوالے دیتے ہیں اور حدیث سے حوالے دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں کن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا ان سے متاثر ہونا درست ہے؟ دیکھیں، متاثر دو ہی چیزوں سے ہو سکتے ہیں. آپ ایک قرآن سے متاثر ہوں اللہ سے، اور ایک اللہ کے رسول سے متاثر ہوں. اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے کہ ان کی مطابقت میں چلتا ہے، بالکل اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن وہ تاثیر جزوی ہوگی اور وہ تاثیر مطابقت میں ہوگی، پیروی میں ہوگی. اصل جو اتباع ہوگی، اصل جو اپنا متاثر آپ ہوں گے وہ اللہ سے متاثر ہوں، اللہ کے رسول سے متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، صاحب شعور بنایا، عقل دی، سمجھ دی. پھر مجھے بلال حبشی سے جا کے پوچھیں اسلام کی قیمت، مجھے گھر بیٹھے اسلام دے دیا. تو یہ تھوڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد، اس کے بعد آپ کو جو آپ کے ذوق کے مطابق کام کر رہا ہے، بالکل آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اس سے متاثر ہوں، کیوں نہ ہو، لیکن سوچ سمجھ کے متاثر ہوں. اچھا، میں نے اگر دین میں انٹر ہونا ہو اور تبلیغ کرنی ہو تو کیا مجھے اس کے لیے اپنی ویڈیوز اور اپنی فوٹوز ڈیلیٹ کرنا ضروری ہے؟ کون سی ویڈیوز اور فوٹوز؟ آپ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں اپنی، کوئی جس طرح دوستوں کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا لی، آپ کہیں کھانے گئے تھے تو آپ نے وہ جیسے ٹک ٹاک کی شکل میں جو بنا لیتے ہیں لوگ، اور فوٹوز کھینچتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ جا کے، تو کیا ان کو ڈیلیٹ کرنا ضروری ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیوبند ایک مسجد ہے، وہاں پہ جب آپ سے بیعت لی جاتی ہے تو آپ کی ویڈیوز اور فوٹوز ڈیلیٹ کروائی جاتی ہیں اسپیشلی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں بیعت دی جاتی ہے. تو کیا اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں. مجھے تو نہیں پتا یہ کون سے دین کی بات ہے. یہ اصل میں دیوبند کی مسجد ہے، کافی بڑی ہے. جس کی بھی ہے، لیکن یہ کوئی عقل مندانہ کام نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میں اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں سمجھا تھا، لیکن میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ہم ایک منافقانہ روش اور ایک منافقت پر بھرے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں، سمجھ آئیے. اور ہمیں معاشرے نے اور منافق بنا دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شخص دین کا کام کرتا ہے اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ ہنس بھی نہیں سکتا، وہ ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتا، وہ دوستوں کے ساتھ ہنسی کھیل بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی پکنک پہ بھی نہیں جا سکتا. اور اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے یہ کر دیا کہ اندر سے سارا گند اکٹھا ہوتا جا رہا ہے اور اوپر سے ایک لبادہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہنسنا بھی گناہ ہے. کہتے ہیں ہنسنا بھی گناہ ہے. کون کہتا ہے ہنسنا؟ رسول اللہ کرام صلی کہتے اللہ ہیں علیہ وسلم. بھی مقاصد فکر نے تو نوجوانوں کی یہ دل پہ مہر لگا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو نوجوان ہنسنے کو بھی برا جانتے ہیں. یہ تو میں کہوں گا کہ میں نے جن سے دلیل سنی تو میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے میں ہنس تو سکتا ہوں. میں سنتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ہنسنا اور ہر وقت ہنسنا اس سے فرق ہے. یہ جو ہر وقت ہنسنا ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ ہنسنے سے مراد یہ جو فکر آخرت کو چھوڑ کے، اپنی موت کو بھول کے آپ ایسا رنگ رلیوں میں مست ہو جائیں کہ آپ کو آخرت یاد نہ رہے، اس سے مراد وہ ہے. ہمیشہ تعویل کی جائے.
अच्छा, जहाँ तक हंसने की बात है, बुखारी मुस्लिम पढ़ी पढ़ी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुकामात पर आप इस तरह मुतबस्सम हुए कि आपके दाने मुबारक तक नजर आने लग गए। और एक रिवायत में है, हदीस में है, सहाबी कहते हैं हमें हजूर की दाढ़ें नजर आने लगी, आप इतने मुस्कुराए। तो यार इस्लाम कोई टाइट है, सिक्का बंद दीन है, उसने टाइट कर दी है पेज मुफ्ती के, हंस नहीं राशिद सकते। महमूद साहब की भी इस पे वीडियो है इसी मुतालिक में। और अल्लाह के बंदे, ये मुफ्ती राशिद महमूद कोई नबी तो नहीं है ना, उनकी राय हाँ, होगी, वो बस मैं छोड़। आपकी बात यही करता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मैं तो उनकी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि हमें बिल्कुल ये ठीक चीज बात है। बताई जाती है। हमने सिर्फ ज़हन में ये बिठाना है कि हमने मुफ्ती राशिद को फॉलो नहीं करना, हमने अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करना है। जिस दिन ये जी टीका लग इंशाल्लाह, गया, उस दिन मामले ठीक हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। जी, आपके वक्त का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। बाकी बहुत सारे सवालात किए और आपसे और काफी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करेंगे कि आप अगर अगली बार हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर जो है वो पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने अप्रूव की तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे आपसे। और आप हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। जी जरूर, आप जब भी करना चाहें, मेरी तरफ से ओपन ऑफर है, जब आप करना चाहें 1 दिन 2 दिन के नोटिस पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।